اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور خرابی ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا پھر کہا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے داموں کے لیے اسے بیچ دیا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور خرابی ہے ان کے لیے کہ جو ان کے ہاتھوں سے لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ دراصل جب میرے سرکار مدینہ شریف تشریف لے کے گئے تو یہ یہودیوں نے جو ان کی کتاب تھی توریت، سرکار کی تعریف، سرکار کی شان اور سرکار کا چہرہ، کہ سرکار کا چہرہ کیسا ہوگا، سرکار کے بال کیسے ہوں گے، سرکار کی آنکھیں کیسے ہوں گی، یہ سب ان کی کتاب میں لکھا تھا۔ اور جب میرے سرکار تشریف لے کے گئے تو جب انہوں نے سرکار کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری کتاب میں ذکر ہے۔ اب ان کے اندر ایک بات پیدا ہوئی، اگر یہودی عالم پڑھیں گے، عوام پڑھے گی تو ان پہ ایمان لے آئیں گے، تو انہوں نے اس کتاب کے اندر بدل دیا، جو تھا سرکار کے چہرے کے بارے میں تھا بدل دیا، سرکار کے بالوں کے بارے میں تھا بدل دیا، سرکار کے حسن و جمال کے بارے میں تھا بدل دیا، تاکہ جب یہودی کتاب پڑھیں تو سرکار کی جو خوبصورتی اور جو سرکار کی شان ہے جب وہ نہیں ہوگی، ظاہر بات ایمان لے کے نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کو منظور تھا ایمان لانا۔ تو اللہ نے فرمایا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کتابت کی، لکھا، ثم پھر کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تھوڑے داموں کے لیے۔ پھر وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور وہ بولے ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی لیکن کچھ دنوں تک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہودی یہ بولے کہ دوزخ میں ہم نہیں جلیں گے، اور جلیں گے تو صرف گنتی کے دن۔ وہ دن کتنے ہیں کہ 40 دن ہیں، کہ جن 40 دنوں کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے پوجا کی تھی، بچڑے کی پوجا کی تھی، تو فرمایا وہ 40 دن ہیں صرف، اس کے بعد ہمیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلیخلف اللہ عہدہ، تو تم فرماؤ محبوب ان کو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون اللہ ما لا تعلمون، اور ایسی بات اللہ پہ کیوں کہتے ہو جو اللہ نے نہیں فرمائی؟ یعنی انہوں نے جو کہا تھا نا کہ ہم بس کچھ دن جلیں گے دوزخ میں پھر ہمیں نکال لیا جائے گا، تو فرمایا کہ انہیں بتاؤ کہ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ وحطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہاں وہ جس نے گناہ کا کام کیا، وہ جس نے گناہ کا کام کیا، جس نے برائی کی، وحطت بہ خطیئتہ، تو اس کی برائی اسے گھیر لے، فاولئک اصحاب النار، یہی دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، نیک کام کیے، یہی جنت والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا تمہیں، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے کیا کہو؟ اچھی بات کہو، نرم دل بات۔ حدیث پاک میں فرمایا، پوچھا میرے سرکار سے کسی صحابی نے کہ سب سے بہتر انسان ہے کون؟ دیکھیں آپ، جبکہ صحابہ میں ہر صحابی سب سے بہتر تھا، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو بہتر نہیں تھا۔ آج کے دور میں کچھ چیزیں ہمارے پاس آ گئیں، اللہ ماشاء اللہ، تو وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ ہم قرآن سے معلوم کریں کہ قرآن تو بتا سب سے بہتر کون ہے؟
या सरकार की हदीस से मालूम करें कि सरकार ने किसको बेहतर कहा है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सबसे बेहतर कौन है? दो चीजें हैं इसके अंदर। आका फरमाते हैं जिसका वजूद दूसरे के लिए फायदेमंद हो, ये सबसे बेहतर है। देखिए, जिसका वजूद, जिसका रहना, जिसका फिरना, जिसका चलना दूसरे लोगों के लिए फायदेमंद हो, आका फरमाते हैं ये सबसे बेहतर इंसान है। जाहिर बात है भाई, किसी का वजूद किसी के लिए फायदेमंद है, तकलीफ नहीं देता, मदद करता है, हर मोड़ पर उसकी मदद करता है, हर मोड़ पे, हर मुआज पे उसे कांधा मिला के देता है, हर मुहाज पे, हर परेशानी में उसका साथ देता है, तो आका फरमाते हैं कोई इसे बेहतर कहे ना कहे, लेकिन ये अल्लाह और मुस्तफ़ा की नज़र में सबसे बेहतर इंसान है, ये सबसे बेहतर है। और एक हदीस पाक में एक इराबी आया, पूछा या रसूलल्लाह ये कैसे पता चलेगा कि मैं बेहतर हूँ? देखें, सहाबा के सवाल भी अजीब व गरीब थे ना। पूछा सहाबा ने, जबकि सहाबी तो माशाल्लाह लाजवाब हैं, कहा हुजूर ये बताइए ये कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं बेहतर हूं, यानी मैं अच्छा इंसान हूं। आज लोग खुद से अच्छा बनता है। अब आका ने जो उसकी तारीफ की, उसके बारे में जो बताया कि सबसे बेहतर तुझे पता चलेगा तू सबसे बेहतर, आका फरमाते हैं अगर तेरा पड़ोसी तेरी तारीफ करे तो तू सबसे बेहतर है। हालांकि आका चाहते तो फरमाते अगर तेरी माँ तेरी तारीफ करे तो बेहतर है। तो माँ तो तारीफ करेगी, चाहे बेटा चोर सही, चाहे बेटा शराबी सही, चाहे बेटा जुआरी सही, बाप भी तारीफ करेगा। तो आका ने माँ बाप के बारे में नहीं फरमाया कि माँ बाप कहें तो तू बेहतर है, वरना दुनिया का कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बेटे को बुरा कहेगा। आका फरमाती है तेरा पड़ोसी, क्योंकि पड़ोसी के ताल्लुकात ज़्यादा होते हैं ना, आना जाना, मिलना, खाना पीना, बैठना। तो आका फरमाते हैं अगर तेरा पड़ोसी तुझे अच्छा कहे तो तू बोलो क्या है, बेहतर है। फिर तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह फरमाता है वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो, वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात दो, सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीला मिनकुम, तो तुम फिर गए, थोड़े से लोग थे, व अंतुम मुरिदून, और तुम फिरे हुए थे। अल्लाह ने एक बात यहाँ बयान फरमाई, वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें। अल्लाह ने कुरान में जहाँ जहाँ अपनी इबादत का जिक्र फरमाया वहाँ वहाँ वालिदैन के बारे में भी लिखा, देखें आप। इससे इशारा है इस बात की तरफ कि अल्लाह की इबादत के बाद अगर किसी का हक है तो वो माँ बाप है, ये ध्यान रखना। आप पूरा कुरान ले लें, जहाँ पर उसने अपनी इबादत के बारे में फरमाया ना, मेरी इबादत करो, बहुत सारी जगहों पे वालिदैन को लेकर आया और फरमाया उनसे अच्छी बर्ताव करो, हुस्न सलूक करो। एक एराबी आया उमर फारूक आज़म के बारे में, कहा कि मैं अपनी वालदा के कपड़े धुलता हूँ, हाजत के लिए लेके जाता हूँ, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? कपड़े धुलना, अपनी वालिदा के, उसे हाजत को ले जाना, उसे कांधे पे घुमाना, उसे चूमना। उमर फारूक आज़म फरमाते हैं वो मुसीबत जो पैदाइश के वक्त जो पहली मर्तबा हुई थी, तूने उसका हक भी अदा नहीं किया तूने। ये माँ बाप का मकाम है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं जो सरकार के साथ सबसे ज़्यादा रहते थे। मेरे आका ने ऐलानी जंग फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा को पता चला कि सरकार ने ऐलान फरमाया जंग के लिए। अब अंदाज़ा लगाइए, जंग हो और कोई सहाबी रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अबू हुरैरा उठे, तलवार लेके निकल गए। सर आपकी वालिदा बड़ी कमज़ोर थी, आपकी वालिदा सरकार के पास आई, कहा या रसूल अल्लाह, आपने ऐलानी जंग फरमाया, मेरा बेटा अबू हुरैरा है, तलवार लेके गया है, आका मैं कमज़ोर हूँ, काम नहीं कर सकती। मेरे आका की आंखों में आंसू आए। आका फरमाते सिद्दीक जाओ तलाश करके लेकर आओ। सहाबी को फरमाया, और एक रिवायत में तो आया कि सरकार खुद गया अबू हुरैरा को तलाश करने। अंदाज़ा लगाई, उधर जिहाद करना फ़र्ज़ है, इधर वालिदैन की इबादत भी फ़र्ज़ है। देखें आप, जिहाद करने से इस्लाम बुलंद होगा और वालिदैन की खिदमत करने से अल्लाह खुश होगा। देखें आप, दोनों सूरतों में नेकी है, मैं आपको बता दूं, दोनों सूरतों में बोलो क्या है, नेकी है। एक रिवायत में आया कि सहाबा भेजे, एक रिवायत में आया सरकार खुद उठे, तलाश करने गए। अबू हुरैरा को पाया, बुलाया, फरमाया अबू हुरैरा मैंने सुना कि तुम जिहाद करने जा रहे हो। कहा या रसूलल्लाह हाँ। आका फरमाते हैं अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अबू हुरैरा तू जिहाद को मत जा, अपने वालिदैन की खिदमत कर, और जो सवाब तुझे जिहाद में मिलेगा वो सवाब मुझसे कल क़यामत के दिन ले लेना। देखें आप, तो कुरान ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसान वज़िल क़ुरबा,
اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے بعد فرمایا ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ. ارے قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے ہمارے لیے رہنما؟ کوئی نہیں ہے. تو پہلے والدین پھر رشتہ دار. آگے دیکھیں آپ، قرآن نے جو ہمیں ترتیب دی ہے اور جو قرآن نے ہمیں طریقہ بتایا کہ نیکی حسن سلوک کیسے کریں، تو فرمایا پہلے اپنے والدین کے لیے حسن سلوک کریں. وذی القربہ، پھر رشتہ دار آ گئے آپ. والیتیمہ، پھر یتیم آ گئے. اب چاہے وہ آپ کے رشتہ دار میں سے ہو یا پھر بستی کا ہو. والمساکین، اور پھر بولے کون آ گئے؟ مسکین لوگ آ گئے، غریب غربا آ گئے. یہ ترتیب ہے، آپ اندازہ لگائیے. والدین کی اہمیت آپ کیا سمجھیں. اگر آپ کے پاس علم دین ہوتا تو آپ سمجھتے کہ والدین کی اہمیت ہے کیا. میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے جیسے آپ کو اللہ چیز سمجھ دیتا. کتنے ایسے بھی نوجوان ہیں علم دین نہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کی بہت قدر کرتے ہیں. ایسے بہت لاکھوں جوان مل جائیں گے کہ جن کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کو رسپیکٹ، عزت دیتے ہیں. ان کے ماں باپ آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم کے لیے. آپ اندازہ لگائیے. تو یہ حسن اسلوب دیکھیں آپ قرآن کا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور کتنی بڑی بات یہ بتا دی کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں دوزخ بھی. دیکھیں یہ میرے سرکار کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بندہ شک کر لے. میں کہوں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن آقا نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ. اب ایک سوچنے کی بات ہے، قرآن نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ عالم ہو یا ماں عالمہ ہو یا باپ عابد ہو یا ماں زاہدہ ہو یا باپ تہجد گزار ہو. قرآن نے تو 30 پارے میں کہیں نہیں فرمایا، اور کل احادیث میں میرے سرکار نے کہیں نہیں فرمایا کہ جس کا باپ متقی ہو تو بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ تعظیم کرے، اور باپ متقی نہ ہو تو بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ نافرمانی کرے. کہیں نہیں فرمایا. فرمایا، اب میں ایک قول نقل کر دوں، فرمایا تیرا باپ تیرے حق میں غوث اعظم سے کم نہیں ہے. دیکھیں آپ، تیرا باپ تیرے حق میں غوث اعظم سے کم نہیں ہے. تیری ماں تیرے حق میں رابعہ بصریہ سے کم نہیں ہے. تیرا باپ شرابی ہو، جواری ہو، کبابی، جیسا بھی ہو، لیکن تیرے حق میں اگر وہ دعا کر دے اللہ تب بھی قبول فرما لے گا. کیونکہ تعلق ہے، اس سے بہت بڑا تعلق ہے ماں باپ کا. کیونکہ کائنات کا وجود حضرت آدم سے، نوع انسانیت آدم سے چلی ہے، تو ہمارا اور آپ کا وجود ہے تو وہ ہمارے ماں باپ سے ہی تو ہے. ماں باپ نہیں تو وجود نہیں ہمارا. تو اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، یہ بڑی نعمت ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا کسی گناہ کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے، لیکن والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے اسے سزا دنیا میں ضرور دی جاتی ہے. موت سے پہلے لوگ دیکھ لیں گے جس نے اپنے والدین کو رسوا کر دیا، ایذائیں دیں، گالیاں دیں، انہیں برا بھلا کہا، تو موت سے پہلے اللہ اسے رسوا کر دے گا، یا تو پھر وہ توبہ کر لے.